ادھر قتل لائن سے سینئر تجزیہ کار راحت ملک صاحب حملہ داری کرنے گئے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ خیریت ٹھیک سے ہیں؟ الحمدللہ۔ رحمت صاحب، یہ بلوچستان میں ایک بار پھر حالات خراب کی طرف جا رہے ہیں، اور پنجگور اور نوشکی میں جو واقعات ہوئے ہیں آپ ان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا بلوچستان میں بدامنی ایک بار پھر بڑھ رہی ہے؟ دیکھیں، صورتحال یہ ہے کہ یہ جو کل واقعات ہوئے ہیں نوشکی اور پنجگور میں، اور کہا جا رہا ہے کہ نوکنڈی میں بھی شاید ہوا ہے، اس کے متعلق مکمل تفصیلات سامنے نہیں لائی جا رہی ہیں۔ اس کی وجہ سے افواہیں پھیل رہی ہیں، بدگمانیاں زیادہ بڑھ رہی ہیں۔ اگر حقائق اور قابل قبول ذرائع سے حقائق عوام کے سامنے لائے جائیں تو بہتر تجزیہ کیا جا سکتا ہے۔ جی راحت جہاں ملک تک صاحب، تو ابھی واقعات جو کا چین تعلق کا ہے، جی میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بنیادی طور پر یہ صورتحال افغانستان میں موجودہ طالبان حکومت کے برسر اقتدار آنے کے بعد ایسا ہونا لازمی طور پر ضروری تھا، اور اس کا تسلسل ہے، اس لیے کہ یہ طالبان کی حکومت کوئی فاتح حکومت نہیں ہے۔ یہ مذاکرات کے نتیجے میں برسر اقتدار آئی ہے امریکہ سے، اور امریکی افواج جاتے ہوئے ان کو اپنا بیشتر اسلحہ دے کے گئے ہیں، گویا ان کی لڑاکا پن والی خصوصیت کو پروموٹ کر کے گئے۔ لیکن جب وہ نکل گئے ہیں تو پھر انہوں نے اپنی اس حکومت کو، جس کی لڑاکا قوت کو انہوں نے پروموٹ کیا تھا، اس کے معاشی اثاثے منجمد کر دیے۔ گویا ایک طرف سے انہوں نے ایک ہاتھ کھول دیا اور دوسرا ہاتھ بند کر دیا۔ جی جو معاشی اثاثے منجمد ہوئے ہیں اس سے افغان سوسائٹی میں خلفشار اور ایک ہلچل اور عدم اعتماد پیدا ہو رہا ہے، حکومت پر بھی اور حکومت کے معاشی حالات پر۔ لیکن ان کے پاس جو اسلحہ اور طاقت ہے وہ کس مقصد کے لیے ہے؟ میرا نقطہ نظر یہ ہے، اور یہ میں نے 18 اگست کو بھی یہ کہا تھا کہ افغانستان میں آنے والی یہ تبدیلی اس خطے میں دہشت گردی کے فروغ کا باعث بنے گی، کیونکہ افغانستان کو ڈسٹرب رکھا جائے، افغانستان کے سماج کو ڈسٹرب رکھا جائے تو پاکستان کے بلوچستان، گوادر اور علاقائی چین، انڈیا، افغانستان، سینٹرل ایشیا کے درمیان بہتر تجارتی معاشی رشتے قائم نہیں ہو سکتے۔ مغرب کی اس وقت سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ وہ ایشیا میں ابھرتے ہوئے اس معاشی خطے کے اندر عدم استحکام پیدا کر کے اپنے زوال کو روکے یا ملتوی کرے۔ تو اس کا ایک ہی ذریعہ اور طریقہ ہے کہ افغانستان کی حکومت خطے کے اندر ارادتاً یا غیر ارادتاً عدم استحکام پیدا کرنے کا باعث بنے۔ اب اس سوال کو آگے بڑھاتے ہیں، یہ اٹھاتے ہیں کہ جی ٹی ٹی پی اس وقت کہاں محفوظ ٹھکانے بنائے ہوئے افغانستان میں؟ وہ مسلح جہاد کار جنہوں نے رات کو بلوچستان میں کارروائی کی ہے، ان کے متعلق بھی قیاس کیا جا سکتا ہے کہ جی وہ شاید افغانستان سے آئے ہوں یا پڑوسی ملک ایران سے آئے ہوں، جہاں ان کے محفوظ ٹھکانے بتائے جاتے ہیں۔ تو افغان طالبان حکومت کا یہ دعویٰ کہ جی ہم اپنی سرزمین کسی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے، وہ بے معنی بات بن جاتی ہے جب اس کے ملک میں آس پاس کے ملکوں میں مداخلت کرنے والے دہشت گرد محفوظ طور پر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تو کیا وہ افغانستان کی سرزمین کو اپنے لیے محفوظ پناہ گاہ تصور کرتے ہوئے وہاں نہیں رہ رہے؟ اور اگر وہ محفوظ پناہ گاہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ افغان سرزمین موجودہ افغان حکمرانوں کی مرضی کے مطابق ان کے زیر تصرف ہے۔ تو اس زیر تصرف صورتحال کے تقاضے یہ کہتے ہیں کہ خطے کے اندر ڈسٹربنس ایلیمنٹس کو اتنا پروموٹ کیا جائے کہ علاقائی ممالک کے درمیان تعاون کے امکانات روشن نہ ہو سکے، معدوم ہو جائے۔ تو جی میرا خدشہ یہ ہے کہ جو کچھ اس وقت ہوا ہے، اس طرح کے واقعات جو قطعی طور پر ناپسندیدہ ہے، انسانی ہلاکتوں کا ہونا ناپسندیدہ ہے، لیکن جو عالمی اور علاقائی صورتحال سیاسی طور پر ابھر رہی ہے اس میں یہ ٹول بن گیا ہے پراکسی وار کا، اور یہ خطرناک بھی ہے اور ابھرتا ہوا ایلیمنٹ بھی ہے۔ راحت ہمیں ملک صاحب، تو ابھی جو وزیر خزانہ شوکت ترین ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ چین کا جو دورہ ہے اس پہ وہ چاہتے ہیں کہ چین اپنے صنعت پاکستان میں لگائے، تو یہ سیکیورٹی خدشات ہیں۔ اس کے بعد جو آج چین جا رہے ہیں وزیر اعظم، تو یہ جو حملے ہیں اور یہ فورسز کے جو پر حملہ ہوا، اس سے کیا تاثر پڑے گا اس جو دورہ ہے اس چین پہ؟ نے گوادر بندرگاہ اور سی پیک کا جو منصوبہ بنایا تھا وہ بنیادی طور پر مشرقی بعید سے اپنی سمندری تجارت کو شفٹ کرنے کا تھا کہ وہ جنوب ایشیائی ساحلوں کے ذریعے اپنی امپورٹ ایکسپورٹ کو کرے۔ جی
لیکن سوال یہ ہے کہ جی گوادر بندر کا تو بن گئی ہے مگر اس کا انفراسٹرکچر روڈ لنکس ٹرین وغیرہ تو ابھی تک بنی نہیں ہے، اور اس میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کا بھی ایک فیکٹر ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں سیاسی عدم استحکام بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے۔ ان حالات میں جبکہ پاکستان کے اندر سی پیک یا گوادر کے لیے روڈ انفراسٹرکچر سینٹرل ایشیا کی طرف اور چین کی طرف موجود نہیں ہے، یہ بہت بچکانہ سی بات ہوگی کہ اسلام آباد سے وزیر اعظم بیجنگ پہنچے اور ان چین کو ترغیب دیں کہ وہ گوادر کے ذریعے اپنی ٹریڈ کرے۔ لیکن آپ کا سوال بہت اہم ہے کہ اس سوال کے جواب میں بیجنگ انکار تو نہیں کرے گا نا جی، تو جو بیان آئے گا وہ یہی ہوگا کہ پاک چین تعلقات مضبوط ہیں اور وہ ہم اس خطے کے اندر تجارتی روابط بڑھائیں گے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی جن قوتوں کو اس بات سے ناسودگی محسوس ہوتی ہے، ناخوش ہیں، مطمئن نہیں ہیں، انہوں نے پیشگی طور پر لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو پہلے سے زیادہ مخدوش بنا دیا ہے کل کے واقعات کے نتیجے میں، تاکہ چائنا کی حکومت اگر فی الفور ایسا کرنا بھی چاہے تو اسے 2 بار یا 10 بار سوچنا پڑے کہ کیا یہ علاقہ، یہ روٹ اس کی تجارت کے لیے محفوظ رستے مہیا کرتا ہے یا نہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی صورتحال باقاعدہ طور پر ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ پاک چین تعلقات، سی پیک، تجارتی تعلقات، گوادر کا سینٹرل ایشیا کا گیٹ وے بننا معاشی، سماجی اور سیاسی طور پر، اور ہمارے اس جنوب ایشیائی مشرقی خطے میں دنیا کی ابھرتی ہوئی معاشی قوتوں کا استحکام، اس کو روکنا مغرب اور بالخصوص امریکہ کی بہت بڑی خواہش ہے، بہت بڑی ضرورت ہے، اور وہ اس کے لیے ہر وہ اقدام کر سکتا ہے جسے انسانیت ناپسند کرتی ہے، میرا مطلب دہشت گردی کی وارداتیں ہیں۔ راج صاحب، تو ابھی چین جا رہے ہیں وزیر اعظم، اور ادھر سے اس طرح کا حملہ ہوتا ہے، اور اسی دن FATF کی جانب سے جو ہے IMF کی جانب سے فنڈز بھی مل رہے ہیں، تو یہ سب اب ہی کیوں؟ آپ ان سب کو کنیکٹڈ نہیں سمجھ رہے؟ IMF کی طرف سے فنڈز ملنے کا ایک امکان تو 80% یہ تھا کہ جی ہم نے ان کی 4 میں سے 2 شرائط جو بڑی تھی وہ کم و بیش قبول کر لی۔ ایک تو یہ کہ اسٹیٹ بینک کو انڈیپینڈنٹ قرار دے دیا گیا، اور دوسرا یہ ہے کہ جی ہم نے بجلی اور توانائی کے دیگر تمام ذرائع کے نرخ بڑھانے کا وعدہ کیا ہوا ہے، ہر مہینے بجلی کے ریٹ میں 4 روپے فی یونٹ اضافہ کرنا ہے۔ یہ 2 شرائط ماننے کے بعد جب وزیر اعظم کا یہ اناؤنسمنٹ آیا کہ وہ بیجنگ جا رہے ہیں، اور یہ ذہن میں رہے کہ یہ 2 طرفہ دورہ نہیں ہے، حکومت پاکستان کی خواہش پہ ہونے والا دورہ ہے، تو یہ IMF کے لیے بھی ایک پیغام تھا کہ جی اگر آپ ہمیں مزید شرائط دیں یا قرض جاری کرنے کا فیصلہ نہ کریں تو ہمارے پاس کچھ متبادل ہے۔ اسی طرح سے IMF نے کل 1.07 ارب ڈالر کی جو قسط جاری کرنی تھی اس پر اتفاق کر کے گویا کہ اسلام آباد سے جانے والی بیجنگ کی پرواز کو یہ پیغام دیا ہے کہ آپ ہمارا ساتھ نہ چھوڑیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، بیجنگ پر انحصار کم کریں یا نہ کریں۔ تو یہ شطرنج کی بازیاں ہیں، ہر کوئی اپنے چال چل رہا ہے، گھوڑا 2.5 چال چلتا ہے، پیادہ 1 قدم آگے بڑھتا ہے۔ تو ہمارا خطہ اس طرح کی پراکسی واد میں گھرا ہوا ہے جہاں مختلف عالمی اور علاقائی طاقتیں اپنے اپنے مفادات کو محفوظ رکھنے کے لیے اپنی اپنی استعداد کے مطابق کارروائیاں کر رہی ہیں۔ جی راج صاحب، جیسے کہ آپ نے افغانستان کا ذکر کیا، کہ افغانستان کی سرکار کا ذکر کیا، ہماری طرف سے جو ہمارے وزیر اعظم ہیں، پرائم منسٹر ہیں، وہ تو بہت بڑھ چڑھ کر وہ کرنا چاہ رہے ہیں، OIC کی جو اجلاس ہے وہ بھی طلب کر رہے ہیں، اور امریکہ اور یہ دوسرے ممالک پہ بھی زور دے رہے ہیں کہ آپ افغانستان کے ساتھ کوآپریٹ کریں، تو لیکن افغانستان کی طرف سے اس طرح کا رد عمل آ رہا ہے، تو یہ 2 طرفہ تو دوستی نہیں ہوئی، 2 طرفہ تو کمٹمنٹ نہیں ہوئی، وہ تو آپ کو پرائم منسٹر کی جو پاکستان کی فوج ہے اس کو باڑ بھی لگانے نہیں دے رہی ہے، اس پہ بھی وہ آ کے کھڑی ہو جاتی ہے کہ آپ بارڈر پہ باڑ بھی نہیں لگائیں، تو یہ کس طرح کا ریلیشن شپ ہے پرائم منسٹر اور افغانستان کی سرکار کا؟ یہ دیکھیں، اسلام آباد کی وزیر اعظم کا جو رویہ اور انداز ہے افغان طالبان کی حکومت کے متعلق، وہ انتہائی بچگانہ رویہ ہے۔ اگر ہم بہت مخلص ہوں افغان عوام کے ساتھ اور خاص طور پر وزیر اعظم، تو انہیں براہ راست افغان کابل حکومت کو یہ کہنا چاہیے کہ وہ اپنی حیت حاکمہ میں تبدیلی لائیں اور افغانستان کے دیگر سماجی، ثقافتی، لسانی، قومی، سیاسی
اسٹیک ہولڈر کو حکومت میں شامل کر کے افغانستان میں ایک وسیع البنیاد حکومت قائم کریں تاکہ دنیا آپ کو اپنے ساتھ لے کر چلنے پر تیار اور آمادہ ہو. اگر جی وہ ایسا کریں گے تو یہ حکومت، طالبان کی حکومت، پرو افغانی کہلا سکے گی. اگر ان کو اپنے عوام کے ساتھ ہمدردی اور ان کے دکھ سکھ کا احساس ہے تو انہیں اپنی حکومت کی حیت اور شکل و صورت میں تبدیلی لانی چاہیے. اسلام آباد کو مشورہ بھی یہی دینا چاہیے اور بات بھی یہی کرنی چاہیے. جب اسلام آباد یا ہمارے وزیر اعظم طالبان کے لیے راہ ہموار کرتے ہیں، وکالت کرتے ہیں کہ دنیا ان کی مدد کرے، تو دنیا ان کی بات کو کیوں نہیں سنتی؟ اس لیے کہ دنیا طالبان کی حکومت کی موجودہ شکل و صورت اور حیت کو قبول نہیں کر رہی ہے. اب اگر ان حالات میں افغان عوام کے لیے بہتری کی کوئی گنجائش نکل سکتی ہے تو اس کی کلید، اس کی کنجی خود طالبان حکومت کے ہاتھ میں ہے کہ وہ اپنے کریکٹر اور اپنے طرز حکومت اور اپنے حیت حکومت میں تبدیلی پیدا کریں. ہم سمجھ رہے تھے اور یہ کہا گیا تھا کہ ایسی حکومت جو طالبان پر مشتمل ہوگی وہ پاکستان کے اسٹریٹجیکل مفادات کے ساتھ جڑی ہوئی ہوگی. لیکن آپ نے جو سوال میں باتیں اٹھائی ہے ڈیوڈ لائن کے حوالے سے اور بارڈ کو اتارنے کے حوالے سے، وہ یہ ثابت کر رہی ہیں کہ ایسی خوش فہمیاں یقینی طور پر غلط فہمیوں پر مبنی تھی اور وہ ثابت ہو گئی ہے. اب بھی ہمیں سنبھلنے کا موقع ہے ہمارے پاس. ہم طالبان کے ساتھ فاصلہ پیدا کریں تو اس کے نتیجے میں شاید پاکستان کے اندر بدامنی کے بڑھتے ہوئے واقعات میں کمی لائی جا سکے. افغانستان میں اگر ایک مخلوط حکومت بنے، استحکام آئے، تو خطے میں بھی استحکام آئے گا اور پاکستان میں بھی بدامنی کے واقعات کی کمی متوقع ہو سکتی ہے. بہت بہت شکریہ راحت ملک صاحب ہمیں وقت دینے کا. راحت ملک صاحب شمگا پترانش کو تہدہ حالہ دیما بری.